السلام علیکم ناظرین، میں سدرا ہاشمی، مشن نیوز۔ اس وقت ہم موجود ہیں یونائٹڈ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کے آفس میں۔ ان مظلوموں سے بات کرتے ہیں جن کے ساتھ پولیس نے ناجائز کیا۔ جی، آپ کے ساتھ میں کیسے اور کیا جاتی ہوئی ہے؟ یہ میں راجپور سوسائٹی میں رہتی ہوں، 7-8 مہینے سے وہی رہ رہی ہوں، رہائش پذیر ادھر ہی ہوں۔ تو وہاں پہ ایک ساتھ ہمسائے کی لڑکی گئی ہے، ان کا الزام میرے بھائی پہ لگایا ہے۔ چوکی والے آ کے رات 16 تاریخ کو جو ہے نا آ کے رات کو 8 بجے میرے بھائی کو لے کے گئے چوکی پہ۔ وہاں پہ جاتے ہی بہت تشدد کیا، مارا پیٹا۔ تو میں رات کو گئی ملنے کے لیے، مجھے بھی دھکے دیے اور ذلیل و خوار کیا اور پیسے کی ڈیمانڈ کی انہوں نے، نہیں ملنے دیا مجھے۔ پھر میں جو ہے کورٹ میں گئی، جج صاحب کو لے کے آئی، ریٹ کروائی، انہوں نے بازیاب کروایا ان کو۔ دوبارہ ہم کورٹ میں گئے صبح کو، میڈیکل کا آرڈر ہوا، پھر ہم نے میڈیکل بنوائی اور ایف آئی آر کا آرڈر ہوا ہے۔ تو اب ہمیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ایف آئی آر نہیں کٹوانے دے رہے اور کہہ رہے ہیں کبھی بچے اٹھا لیں گے، کبھی کچھ کریں گے، کبھی کچھ۔ تو بہت ہراساں کیا ہوا ہے، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے اور ہم بہت پریشان۔ آپ کا بھائی باہر کیسے آئے پھر؟ جب میں 17 تاریخ 7واں مہینے میں 17 کو گئی جج صاحب کے پاس، انہوں نے آرڈر کیا ریٹ کا، مطلب ریٹ ڈلوائی، خود آئے وہ چل کے، انہوں نے بازیاب کیا۔ انہوں نے چوکی پہ نہ انٹری تھی نہ کچھ تھا، اور انہوں نے بازیاب کیا اور انہوں نے ہمیں جو ہے نا بری کیا، مطلب وہاں سے۔ اور ہم صبح کو کورٹ میں پیش ہوئے 8 بجے، تب جا کے پھر میڈیکل کا آرڈر بھی ہوا ہے اور میڈیکل بنی ہے اور ایف آئی آر کا آرڈر ملا ہے ہمیں۔ جج صاحب نے بازیاب کیا تھا ان کو خود چوکی سے، اور انٹری بھی انہوں نے خود ڈالی، سب کچھ انہوں نے خود کیا تھا۔ کود کے اندر آ جاتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ۔ مجھے جو ہے نا قانون سے تحفظ چاہیے کہ ان قانون والوں کے خلاف جو پولیس والے ہیں جنہوں نے زیادتی کی ہے، ان کے سزا بھی دی جائے، اور مجھے بھی تحفظ چاہیے، میرے بچوں کو، میرے گھر والوں کو، کیونکہ وہ مجھے بار بار دھمکی دے رہے ہیں کہ ایف آئی آر نہیں کٹواؤ اور راضی نامہ کرو۔ اگر راضی نامہ جج صاحب کے سامنے نہیں کرو گی تو ہم تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور گولی مار سکتے ہیں، کسی اور ایف آئی آر میں ڈال سکتے ہیں، ایسے مطلب مجھے۔ اور رات کو بھی آ جاتے ہیں ڈرانے کے لیے، دن کو رات کے 2 بجے تک بھی آتے ہیں ہمارے پاس پریشان کرنے کے لیے، اور مجھے مکان تک خالی نہیں کرنے دے۔ پہلے بولا نکل جاؤ یہاں سے، پھر جب جانے لگی تو پھر مجھے پابند کر لیا کہ بھائی نہیں، جب تک تم ان کے ساتھ صلح نہیں کرو گی کہیں نہیں جا سکتی۔ مجھے بہت پریشان کیا ہوا انہوں نے۔ میں شکر گزار ہوں یونائٹڈ ہیومن رائٹس کی، جو مجھے اتنا سپورٹ کر رہے ہیں اور مجھے یہاں تک میں پہنچی ہوں۔ مشن نیوز کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اتنی ہمت دی ہے اور میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ یونائٹڈ ہیومن رائٹس کے جو چیئرمین ہیں عبدالعزیز صاحب اور سید سہیل بخاری صاحب، انہوں نے جو ہے میری مدد کی ہے اور میرا ساتھ دے رہے ہیں، میں ان کی بہت بہت شکر گزار ہوں۔ جی محمد اقبال صاحب، آپ بتائیں کون سی پولیس لے کر گئی تھی، کون سی چوکی والے تھے؟ میں جو ہے نا راجپور سوسائٹی پہ رہتا ہوں، میں راجپور سوسائٹی میں رہتا ہوں، بہن کے پاس آیا ہوا تھا، ادھر تھوڑا کام، بہن کے گھر پہ آیا ہوا تھا، تو ادھر ہی بیٹھ کے میں رکشے کا تھوڑا کام جانتا ہوں وہی کر رہا تھا۔ تو یہاں اتنے میں 8:05-10 کا ٹائم تھا، تو وہاں پر جو ہے نا پولیس والے آ گئے، مجھے وہاں سے اٹھایا، پکڑا، بغیر بتایا کہ کیا قصور ہے، کیا وجہ ہے، کچھ بھی نہیں بتایا، اسلحے کے زور پہ مجھے لے کر چوکی کے اوپر، چوکی پہ پھر وہاں پہ جاتے ہی انہوں نے میرے ساتھ پہلے مار پیٹ کی، پیسے ویسے مانگے انہوں نے کہ آپ پیسے اگر دے دو تو ہم چھوڑ دیں گے۔ ہم نے الزام پوچھا بھائی کس جرم میں اٹھا کر لائے ہو، کہتے ہیں لڑکی تم لوگوں نے اغوا کی ہے۔ میری بہن آئی وہاں پر تو اسے بھی ڈرایا دھمکایا، گالی گلوچ کی، اس کو بھگا دیا۔ دوسرے دن پھر جو ہے نا میری بہن وہاں سے کسی جج کو لے کر آئی، مجسٹریٹ کو، تو مجھے برامتی کیا وہاں سے۔ تو اللہ کا شکر ہے میں بس اب باہر ہوں۔ اور ان لوگوں نے آپ کے ساتھ میں کیا کیا، آپ ذرا تفصیل سے بتائیں۔ وہ پولیس والے تھے، ایک کا نام عابد ہے، ایک کا نام جمالی کہتے ہیں جس کو، ایک اور کانسٹیبل تھا، یعنی کہ 6 بندے تھے ٹوٹل، موٹر سائیکلوں پر تھے، 2 سول میں تھے، 4 وردی میں تھے، جو مجھے گھر سے لے کر گئے۔ وہاں پر جو ہے نا میری بہن نے، میرے بہنوں نے شور وغیرہ کیا تو زور زبردستی کرنے لگے، اسلحہ نکال لیا انہوں نے، چوکی پر لے کر گئے مجھے۔ وہاں پر جاتے ہی انہوں نے مجھے مارا پیٹا، کافی تشدد کیا میرے ساتھ، چوکی انچارج کی موجودگی میں۔ تو
तो वहाँ पर जो है ना मुझे मारा पीटा इन्होंने। मैंने उनसे पूछा, वजह पूछा कि मुझे क्यों तुम लोगों ने इतना मार रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। उन्होंने पूछा तुमने लड़की अगवा की है, ये है वो है, ऊपर नीचे, तो आप पैसा दे दो तो हम आपको छोड़ देंगे। फिर इतने में मेरी बहन आई, मेरे बारे में कोई मालूमात करने के लिए, क्यों उठा कर लाए हो। तो इन्होंने फिर मेरी बहन से भी गाली गलौज की। तो उन्होंने फिर जो है ना इसको धक्के वक्के मार के भगा दिया यहाँ से, चौकी से। तो दूसरे दिन फिर सुबह हुई, सुबह नाश्ता का पूछा, मैंने कहा हाँ करूँगा मैं नाश्ता। सुबह फिर निकाल के इन्होंने मुझे मारा नाश्ते के बहाने पे, पता नहीं क्या था इनको क्या नहीं था। फिर मारा इन्होंने मुझे, फिर अंदर हवालात में डाला। तशद्दुद से मेरी ये शोल्डर क्रैक हुआ है, एक पसली क्रैक हुई है, ये पीछे जो है ना काफ़ी इन्होंने छितर मारे हैं, सर फटा है मेरा, बेहोश हो गया था, यहाँ पे डंडे मारते रहे। जो आबिद था उसने डंडे मारे मुझे, मौलवी सा बंदा है। तो उन्होंने आपको जो है ना डंडे किसने मारे हैं, उनका नाम और आपके ऊपर तशद्दुद किसने किया है? डंडे मारने वाला आबिद था और छितर मारने वाला अली गौर था। डीजल वगैरह डाल के इन्होंने छितर मारे। एक जमाली था, जमाली जो मेरे हाथ पैर पकड़े हुआ था, छितर मारने वाला था। ये 4 बंदे थे मुझे मारने वाले। वहाँ पर डीजल लगा के उन्होंने मुझे मार, मेरे कपड़े उतारे, उन्होंने कपड़े उतार के छितर लगाए डीजल लगा के। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, किसी ने मेरी उधर नहीं सुनी, मारते रहे मुझे कि लड़की दो लड़की दो। कहाँ से लाऊं मैं लड़की? ऐसे इन्होंने जुल्म किया मेरे साथ। आप शादीशुदा हैं? जी मैं शादीशुदा हूँ। बच्चे हैं आपके? हाँ जी, मेरी एक बेटी है माशाल्लाह से। अच्छा, तो फिर आप चौकी से बाहर कैसे आए और रिहाई आपको कैसे मिली? मेरी बहन जो है फरजाना बीबी, वो भाग दौड़ करती रही। मलिर जज जो है ना वहाँ से मजिस्ट्रेट को लेकर आई, मुझे उन्होंने वहाँ से बरामदी किया, रेड की उन्होंने, वहाँ से बाज़ाब करके मुझे रिहा करवाया। सुबह 8 बजे उन्होंने बुलाया हमें कोर्ट में, वहाँ पर गए। तो वहाँ से फिर जो है ना अब यहाँ तक पहुँचे हैं। ये ह्यूमन राइट्स सोशल में जो है ना मेरी बहन भागती रही इधर उधर, फिर इनका भी बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि यहाँ तक पहुँचे हैं, हौसला दिया इन्होंने। आप कैसे पहुँचे यहाँ तक? मैं शुक्रगुजार हूँ ह्यूमन राइट्स का, जिन्होंने जो है ना मुझे पुलिस से बाहर निकलवाया। मेरी बहन के साथ उन्होंने बहुत ताउन किया, मेरे साथ ताउन किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका। तो अब भी अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो है ना बहुत ही अच्छा हूँ। और आपको तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है वहाँ से, मुझे भी बहुत खुशी हुई है ये सुनकर कि ये देखा मैंने कि आपको जो है बहुत तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। तो और आप मज़ीद क्या चाहेंगे? मुझे भी अल्लाह का शुक्र है, खुशी है। मैं बस यही गवर्नमेंट से चाहता हूँ कि मेरी बहन के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। उनका खामन रिक्शा वगैरह चलाता है, मजदूरी करता है, उनको डराते हैं, धमकाते हैं। बस यही हम चाहते हैं कि हमें जो है ना इन चीज़ों से जो है ना दूर रखा जाए, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए गवर्नमेंट से। हम बस यही चाहते हैं। नाज़रीन, आपने सुनी इन मज़लूमों की दास्तान। पुलिस में ऐसी भी काली भेड़ें हैं जो पुलिस को बदनाम करती हैं। आइए हम बात करते हैं यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन, इनका क्या कहना? सोहेल साहब बताएं, अभी इनके फरजाना बीबी के केस का क्या करना है? सर मैं कहता हूँ कि इंसानी हकूक़ की जितनी भी तंजीमें हैं, पहले तो मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आए रोज़ ये वाक़यात आखिर होती क्यों हैं। सही। उसके अलावा आज ये तो एक फरजाना बीबी हैं या मोहम्मद इकबाल हैं जो अपनी आवाज़ को लेकर इस मिशन न्यूज़ तक पहुँचे और हमारे ऑफिस तक पहुँचे। और ऐसे न जाने कितने गरीब लोग हैं जो इन तशद्दुद का निशाना बन रहे और जो ना उनके साथ तशद्दुद किया जा रहा है और उनकी आवाज़ मीडिया तक नहीं पहुँचती। सही। लिहाजा मैं हुक्मरान और तमाम ह्यूमन राइट्स से भी और NGO से भी ये अपील करता हूँ कि ऐसे मज़लूम और लाचार लोगों के लिए हुकूमत पाकिस्तान से मैं भरपूर अपील करता हूँ कि खुदाया हमारे ऊपर जिस आवाम से ये लोग वोट लेते हैं और उन आवाम से वोट लेकर हुक्मरान असम्बलियों में जाते हैं और वहाँ जाके क्या ऐसे एहलकार हम पर मुसल्लत किए जाते हैं कि जो आके अवाम पर तशद्दुद करें। ये एहलकार तो जो हैं उसमें उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, उनके घर के तक़द्दुस को इन्होंने
پامال کرنے کے بجائے ان کی چار دیواری کا خیال کریں. ایسے نہیں کہ نہتے لوگوں کو جائیں اور ان کو گرفتار کر کے اور تشدد کا نشانہ بنایا جائے اور اپنی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے ان سے پیسوں کو تقاضا کیا جائے. تو اس بھیانک واقعے کی میں شدید مذمت کرتا ہوں اور چیف جسٹس آف پاکستان سے اور حکومت پاکستان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ خدایا ایسے واقعات کی ایک فرزانہ بی بی نہیں, محمد اقبال نہیں, ہزاروں کیسز ایسے پڑے ہیں جہاں جن کا کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے لیے خدا کے لیے اقدامات کریں. آج عمران خان صاحب میں آپ کو بھی یہ پہنچانا چاہتا ہوں اپنے چینل کے ذریعے کہ خدایا اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہے, ایک وقار دیا ہے اور نوجوان قیادت نے, پاکستانی عوام نے آپ کو چنا ہے. آپ ایسے لوگوں کو جہاں پولیس محکمے کے اندر جس طرح کی کرپٹ لوگ ہیں اور جو پورا کالی بھیڑے ہیں, بالکل ان کو خدایا ان کا صفایا کیا جائے. اور ایک پولیس والے کے یہ جمالی, یہ علی گوہر, یہ دوسرے عابد صاحب, ان کے کام نہیں ہے. پر نہ جانے ہزاروں کتنے ایسے کالی بھیڑے موجود ہیں جو پکڑتے ہیں غریبوں پر, ان پر تشدد کرتے ہیں. آج فرزانہ بی بی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, آج ان کو شوہر کو مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, آج ان کے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے, ان کے گھر کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے, ان کے سارے معاملات کیے گئے ہیں. وہ اپلیکیشن اپنی درخواست لکھوانے کے لیے تھانے پہنچتی ہیں تو وہاں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ جو ان سے وہاں جا کر اس طرح آپ راضی نامہ کریں, یہ کریں, وہ کریں. بھائی خدا کے لیے ان کو تحفظ دیں. چیف جسٹس آف پاکستان سے میں اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور ان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدایا ان لوگوں کو تحفظ دیں اور اس کے اندر جو معاملات ہیں اس کو باریک بینی سے دیکھا جائے, ٹھیک ہے, اور اس واقعے کی پوری تحقیقات کی جائے اور اس کے اندر جو یہ پولیس والے جو بھی ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. اور حقیقت میں عمران خان صاحب کو, چیف جسٹس آف پاکستان کو, حکومت پاکستان سے کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو ان کی نوکریوں سے ڈسمس کیا جائے, معطل نہیں کیا جائے. آئی جی سندھ سے اور آئی جی سندھ سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ ان سے بھی یہی اپیل کرتا ہوں کہ خدایا ان لوگوں کو ان کی نوکریوں سے, عہدوں سے برطرف کریں. اور کوئی اچھے حکمرانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اچھے اہلکار, اچھے سلجھے ہوئے لوگ وہاں کرسیوں پہ بٹھائے جائیں جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. کیا یہ وہ دن بھول جاتے ہیں جب قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے, ان کی جان مال بچوں کے لیے تحفظ فراہم کریں گے؟ کیا یہ تحفظ ہے کہ آج وہ اپنی آواز بلند کرنے کے لیے چینل کا سہارا لیا جاتا ہے, بجائے جو وہ اپنے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے علاقے کے تھانے کے اندر, اپنے چوکیوں کے اندر, تو وہ وقت کے حکمران ہیں, وہاں ان کو سچائی کا سامنا کرنا چاہیے, ان کے ساتھ دینا چاہیے, بجائے ساتھ دینے کے بجائے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے, عورت کے تقدس کو پامال کیا جائے. ایک عورت اپنی سزا لے کر جاتی ہے, خدایا میرا بھائی بے قصور ہے, اگر کوئی معاملات ہیں تو اس کو بیٹھ کے بھی حل کیا جا سکتا ہے, بغیر ایف آئی آر کے, بغیر کسی چیز کے, بغیر کسی اپلیکیشن کے. انہوں نے اٹھایا, تشدد کا نشانہ بنایا اور وہاں جا کر اتنا تشدد کا نشانہ بنایا کہ اس کے ایم ایل او ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہے, بغیر اس کی پسلی کریک ہے, موٹی تو اس کے ضرب آئے ہوئے, ساری چیزیں ہیں. تو آخر اس کا گناہ کیا تھا؟ ایم ایل او میرے پاس پڑی ہوئی ہے. یہ ایم ایل او میں جو ہے اس کا جو ہے اپنا یہ لکھا ہوا ہے, اس کے شولڈر کا لکھا ہوا ہے, اس کے ربس کا لکھا ہوا ہے, جو کریک ہیں اس کی یہ سارا سامنے ہے. یہ میرے پاس یہ جناح ہاسپٹل کی جو ہے ایم ایل او کی رپورٹ پڑی ہوئی ہے جو انہوں نے لکھ کے بھیجا. اتنا تشدد ہوا ہے. تو یہ میں پھر بھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ فرزانہ بی بی کو پھر بھی جو ہے وہ ڈرا, اتنا تشدد کرنے کے باوجود بھی اس کے اوپر پریشرائز کیا جا رہا ہے, جبکہ وہ عوام کے پیسوں سے, عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے جو ہے ان کو تنخواہ ملتی ہے, ہر چیز ہوتا ہے. تو آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ فرزانہ بی بی کی حمایت میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے سر, میں فرزانہ بی بی کی حمایت میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدایا فرزانہ بی بی ایک باشعور اور سلجھی ہوئی اور غریب خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت ہے. اپنے چار دیواری کے گھر کے اندر اپنے بچوں کو, غریب بچوں کو لے کر اپنے میاں کی کمائی اس میں جناب اپنا گزارا کرتی ہے, وہ جو محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتی ہے. آج وہ اس واقعے کی بابت جب ان کے بھائی پہ اتنا تشدد کیا گیا تو وہ میڈیا کے آفس میں آئے, ہمارے اپنے آفس میں ہیومن رائٹس کے میں آئے اور انہوں نے صدا بلند کی, خدایا میرا ساتھ دیجیے, میرے سے اتنا ظلم کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ساری چیزیں. تو میں تو حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں, چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں, اور عمران خان صاحب
भरपूर तरीके से मैं आपको अपील करता हूँ कि जिसकी बिना पर अवाम ने आपको चुना कि हम आपके लिए अच्छे हुक्मरान पैदा करेंगे, अच्छे अहलकार पैदा करेंगे, अच्छे अफसर मुहैया करेंगे, ऐसे अहलकार हम अगर ऐसे ही अहलकार पैदा करें तो खुदाया हमें नहीं चाहिए कोई जैसे अहलकार जो लोगों के तकद्दुस का पामाल करें, औरत की इज़्ज़त को पामाल करें, उनको नाजायज़ तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। तो इस वाक़ये की मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ और फरजाना बीबी को इस वाक़ये में और इकबाल साहब को मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने जनाब यहाँ पर तक पहुँचे और उन्होंने हमें अपने वाक़ये से आगाह किया और लोगों को भी इस बात को कहाँ पे पहुँचे, ये कौन सी जगह है? ये हमारे अपने ऑफिस यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में पहुँचे। किसके पास आए? चेयरमैन अब्दुल अजीज़ अरैनी साहब के पास आए। शायद अपना मिशन न्यूज़ के चैनल के शायद डायरेक्टर जो हैं अपना शायद भाई का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिनको जनाब उन्होंने हमारी हेल्प की और उसके न्यूज़ के ज़रिए हम इनकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचा सके। और आला हुकाम से हमारी अपील है कि फरजाना जैसी जो इन्होंने अपना इस वाक़ये को एक अपने ऊपर एक इतना प्रेशर आने के बावजूद और ये इस चैनल तक पहुंची, हमारे ऑफिस में पहुंची, और ऐसी तमाम ख़वातीन को भी पैगाम देना चाहता हूं कि फरजाना बीबी जैसी खातून जो भी मुतासिर हैं, जो भी हैं, आएँ, हम उनका साथ देंगे। हम जालिम के साथ नहीं हैं, हम मज़लूम के साथ हैं। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि न्यूज़ के ज़रिए कि जितने भी वाक़यात रोनमा होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, इनके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ कोई हकीकत, कोई सदाकत नहीं होती। झूठे केसेस बनाए जाते हैं, झूठे मामला बनाए जाते हैं, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इस वाक़ये की बिना पर जितना भी मामला किया गया है, ये शदीद मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ और उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदाया आपको असम्बलियों में भेज कर हमारे ऊपर ऐसे अहलकार और ज़ुबान पर सादिर करें कि जो उनको इंसाफ मुहैया करें, उनकी FIR जिस तरह की वो जना दर्ज की जाए, उनको इंसाफ फराहम किया जाए, औरत को इज़्ज़त दी जाए, उसका मकाम दिया जाए। आप मौजूदा अदालत से क्या चाहते हैं? मैं मौजूदा अदालत से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो वाक़या ये हुआ है इसकी मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ और मौजूदा अदालत से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो इस वाक़ये में मुलविस हैं जो लोग, उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए और उनके नौफोदों से उनको बर्तरफ किया जाए। और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? इसके अलावा मैं अपने हुकूमत पाकिस्तान पाक फ़ौज अदलिया उनको सलाम पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के इदारे और हमारे हुकूमत पाकिस्तान के इदारे तमाम इतने मजबूत हैं कि अगर उनसे कोई खेलना चाहे तो नहीं खेल सकता। ये कुछ चंद काली भेड़े हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम को ख़राब किया हुआ है, जिन्होंने एक मिसाल बनी हुई है कि एक मच्छी पूरे दरिया को गंदा कर दिया। तो खुदा उन अफसरान से भी मैं अपील करता हूँ कि आपके दरमियान जो ऐसे अहलकार मौजूद हैं उन पर नज़र षानी की जाए और उनको देखा जाए कि ये जो अवाम के साथ किस तरह का इनका बर्ताव है, क्या मामलात हैं, क्या हकीकत हैं। तो लिहाजा इन काली भेड़ों को इससे निकाला जाए। सर जी सब मैं ह्यूमन राइट्स के पैनल से बताऊँगा। आवाज़ बुलंद रखिएगा दोनों। यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान इस किस्म के वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करती है और इस वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करती है। और जो आज फरजाना बीबी के साथ हुआ, मैं समझता हूँ कि ये तो एक इनके साथ जो वाक़या हुआ, न जाने हज़ारों लोगों के साथ किस तरह के वाक़यात, ये मामला रोज़ बरोज़ ये पेश आते रहते हैं। लिहाजा जिन एहलकारों ने इनको उठाया, तशद्दुद का निशाना बनाया, इकबाल को उठाया उनकी वखीरागी छुड़ाने के लिए, तो उन्होंने बदतमीज़ी की, सारे मामलात किए। तो ऐसे एहलकारों को
عہدوں پر رہنے کا کوئی حق نہیں. چیف جسٹس آف پاکستان سے میں اپیل کرتا ہوں, حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے شدید واقعات کی بھرپور طریقے سے میں مذمت کرتا ہوں اور ان لوگوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے. اور یہ نہیں پہلے چھوڑ دیں سر, کٹ کر لیجیے گا. چیئرمین سہیل بخاری اپنا بتاؤ نا کیمرے کو دیکھ کر. میں باعث وائس چیئرمین یونائٹڈ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. یہ جو اقبال کے ساتھ واقعہ ہوا اور ان کی بہن کو بے عزت کیا گیا, ان اہلکاروں نے جو عوام کے خادم ہیں, ان کے مال کے, ان کے گھر کے, ان کے تحفظ کے, جو ان کے نگرانی پہ مامور ہونے چاہیے, ان کے تقدس کو پامال کرتے ہیں, ان لوگوں نے ان کے گھر پر جا کر ان کے تقدس کو پامال کیا اور نہتے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اپنے لاک اپ میں بند کیا, ان پر تشدد کیا. اس طرح کے واقعات, یہ تو ایک واقعات ہیں, نہ جانے ہزاروں واقعات اس طرح کے روزمرہ زندگی میں ہوتے ہیں اور لوگ نہیں پہنچ پاتے, اپنی آواز نہیں پہنچا پاتے. ان لوگوں نے جو واقعی کیا, یونائٹڈ ہیومن رائٹس کے آفس آئے, درخواست جمع کرائی, عبدالعزیز صاحب کو درخواست جمع کرائی, انہوں نے مجھے اس کیس کے لیے فارورڈ کیا مجھے اور کہا کہ اس کو دیکھیں. لہٰذا انہوں نے جو معاملات ان کے ساتھ ہوئے مزید کسی اور کے ساتھ نہ ہوں. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدایا ایسے واقعات کی بھرپور طریقے سے ایکشن لیا جائے, اور حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے اہلکاروں کو نہ صرف ان کو معطل کرنے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ ان لوگوں کو ان کی نوکریوں سے ڈسمس کیا جائے جو عوام کو تحفظ دینے کے بجائے ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. کیا اختیار ہے, کیا انسانی حقوق کی تنظیمیں, کیا انسانی حقوق اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی کو بغیر کسی اپلیکیشن کے, بغیر درخواست کے, جج کے سامنے پیش کرے ہوئے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے, اس کو اپنی ذاتی وجوہات کی وجہ سے, ذاتی پیسے کی وجہ سے یا کسی اور معاملات کی وجہ سے ان کو اس قسم کے واقعات میں پھنسایا جائے؟ تو یہ غریب عوام, یہ سارے لوگ کہاں جا کر وہ کسی کو دعائیاں دیں گے؟ آج جو پولیس اہلکار جو ان لوگوں کے محافظ ہوتے ہیں, آج وہی ظالم بن جائیں تو غریب عوام کہاں جا کر اپنی درخواستیں کہاں جن کو پیش کرے گی؟ اور ان حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں جن غریب عواموں کو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور گلیوں میں نکلتے ہیں, محلوں میں نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دو, ہم آپ کو تحفظ دیں گے. آپ کو بلاول بھٹو صاحب, میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہو گھر, روٹی, کپڑا, مکان, عزت, کہاں گئی ساری چیز؟ خان صاحب, تمام لیڈران کو کہتا ہوں کہ یہ اس قسم کے واقعات ان غریب لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ آخر کیوں کیے جاتے ہیں؟ ایسے لوگ جو اسمبلیوں میں جاتے ہیں ان کو ووٹ لے کر, جو ان کے ٹیکس سے جناب پیسے لیتے ہیں, ان کے تنخواہیں ملتی ہیں, اس کے باوجود ان ایسے اہلکار مسلط کیے جاتے ہیں جو ان پہ تشدد کا نشانہ بنے, وہ غریب لوگوں کو پکڑیں, نہ جن ان لوگ غریب لوگوں کو تشدد کریں. ہیومن رائٹس کے بارے میں کیا کہتی ہے یونائٹڈ ہیومن رائٹس؟ اپنا موقف بتاؤ. یونائٹڈ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان اس واقعے کی مذمت کرتی ہے, بھرپور مذمت کرتی ہے اور حکومت اور عدالت سے اور یہ اپیل کرتی ہے کہ ان کو انصاف دلایا جائے. وہ تو میں نے کہہ دیا سر. پھر دوبارہ نہیں کہتے ہو. ہاں دوبارہ کہتا ہوں, پھر یہ یہاں پہ ڈاؤن ہو جائے. یونائٹڈ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتی ہے اور عدالت عالیہ سے بھرپور اپیل کرتی ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے انتظامات کیے جائیں, اور چیف جسٹس آف پاکستان کو اس واقعے کا سخت نوٹس لینا چاہیے. اس واقعے کا سخت سے سخت نوٹس لینا چاہیے, اور ایسے اہلکار جو عوام پر ظلم کرتے ہیں, جو بغیر ایف آئی آر, بغیر کسی چیز کے ان لوگوں کو ان میں جھوٹے کیسوں میں پھنسایا جاتا ہے, ان کو عہدے سے معطل کیا جائے. اور ادارے غلط نہیں ہوتے, کچھ لوگ اداروں میں موجود کاری ایسی بھیڑیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے تمام ادارے بدنام ہوتے ہیں. اور عمران خان صاحب, میں عمران خان کو چھوڑو یار, اب ہماری عدلیہ سے اپیل ہے
कि इनको इंसाफ दिलाया जाए, बस اور ہماری عدلیہ سے اپیل ہے کہ ان لوگوں کو انصاف دلایا جائے، ان کے بچوں کو تحفظ دلایا جائے اور ان کی زندگی کا تحفظ۔ ہماری اپیل ہے افسران اعلیٰ سے اور عدلیہ سے ان کو انصاف دلایا جائے۔ کیمرہ مین سمیر علی کے ساتھ میں سدرا ہاشمی، مشن نیوز کراچی۔